أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے ہمارے پروردگار، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بندوں پر رحم کرنے والے آقا، اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے آقا، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے نافرمان بندے تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر، سروں کو جھکا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پروردگار، ہم گنہگار سہی، خطا کار سہی، مجرم سہی، پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار اور امیدوار ہیں۔ اے اللہ، سمندر کے جھاگ اور ریت کے ذروں سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہری و باطنی، اگلے پچھلے اور جانے انجانے میں کیے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر تو نے نہ معاف کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں تو صرف تیرا ہی سہارا ہے، ہم کدھر جائیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں نجات دے دے، ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ، اے مالک، ہم میں کچھ سخت نہیں، ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے دربار میں کیسے حاضر ہو جائیں، ہم اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ پروردگار، تو ہمیں اس دنیا سے اٹھانا چاہے تو ہمیں اپنے گناہوں سے پاک و صاف کر کے اس دنیا فانی سے اٹھا لے۔ اے اللہ، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی ہمیں خالص اور سچی توبہ نصیب فرما۔ اے مالک یوم الدین، ہم جانتے ہیں موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں، موت سے کسی کو فرار نہیں۔ الہی، ہمیں ایمان کی حالت میں کلمے کے ساتھ پاکیزہ حالت میں موت دے، شہادت والی موت دے، نماز اور روزے کی حالت میں موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے، جل کر مرنے سے اور ہر طرح کی ذلت کی موت مرنے سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا الہی، پوری دنیا میں کلمہ توحید کو بلند فرما۔ اے اللہ، دین کو زندہ فرما، دین کی سچی تڑپ ہمارے اندر پیدا فرما، دین کے خاطر اپنے جانوں کو قربان کرنا آسان فرما۔ اے رب کبیر، شیطان کی شیطانیت سے، نفس کی نفسانیت سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بھی صراط مستقیم سے ہٹ کر غلط زندگی گزار رہے ہیں تو انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ سے حفاظت فرما۔ موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، دجال کے فتنے سے، روز محشر کی گرمی اور تپش سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، تو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی محتاج ہیں، تیرے سوا کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکانے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم جہاں بھی جائیں تو ہمارا محافظ اور مددگار بن جا، تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں علم ہے لیکن عمل سے خالی ہیں، الہی تو ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صبر و شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے صالحین مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، انبیاء و صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یا ارحم الراحمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، کردار، اخلاق حسنہ ہمارے اندر پیدا فرما، تو ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا۔ اے اللہ، اس امت کی ماؤں کے گودوں میں پلنے والے نونہالوں کو داعیان اسلام اور حافظ قرآن اور عالمان دین بنا۔ اے اللہ، امت کی فکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ، امت پریشان ہے، امت کی پریشانی کو دور فرما۔ امت گنہگار ہے، مالک ان کے گناہوں کو بخش دے، پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، صحابہ اور صحابیات جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہر مصیبت، پریشانی، تکلیف اور آفات سے ہماری حفاظت فرما۔
الہی حرام اور حلال کی تمیز ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ بدکاری اور بدفعلی سے ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر کام کو عبادت میں بنا دے۔ اے اللہ ہر ایک کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد، کینہ، غرور، تکبر، جلن، گھمنڈ ہر چیز سے پاک کر دے۔ ایمان اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بے سہارا ہیں تو ان کا سہارا بن جا۔ ہر ایک کو حلال رزق عطا فرما۔ ہمارے